میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ذوالحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب آیا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تفسیر کبیر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اللہ عز و جل کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ان الفاظوں سے بیان کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹ سکا۔